اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بنایا ہوا قانون ہے، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے پلٹ کر اپنے رب کی بارگاہ میں چلے جانا ہے۔ مختصر سی دو باتیں آپ سے بس گوش گزار کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات، انسان دنیا سے کیا کما کر جاتا ہے۔ دوسری بات، ہم مرنے والے کے لیے کون سا ایصال ثواب کریں جس سے اس کو فائدہ ہو۔ پہلا المیہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مرنے والوں کے لیے ایصال ثواب یہ ہے کہ ہم 2 دیگیں پکا کر چند لوگوں کو جمع کر کے کھانا تقسیم کر دیں گے تو ہم مرنے والے کا حق ادا کر دیں گے۔ یہ ایک سوچ معاشرے میں پروان چڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی ایک سادہ سی مثال ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہوں گے جب چیلم پہ دعا مانگنے کا وقت ہوتا ہے نا، تو ایک لمبی سی فہرست آتی ہے کہ اتنے لاکھ مرتبہ یہ پڑھا ہوا ہے، اتنے ہزار مرتبہ یہ پڑھا ہوا ہے۔ آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ اس اتنی لمبی فہرست میں مرنے والے کے بچوں نے کیا پڑھا ہے، تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ آپ توجہ کریں کہ میرا باپ میرے لیے مشقت کرے، مزدوری کرے، مالی کی گندی گالیاں بھی سنے، مجھے پالنے کے لیے میرا باپ ہر تکلیف برداشت کرے، اور جب میرے باپ کو دعا کی ضرورت ہو تو میں لوگوں کے ترلے کروں کہ تم آگے پڑھو۔ سب سے پہلے اس چیز کو سمجھیں کہ ہم مرنے والوں کے ساتھ ظلم کیا کر رہے ہیں۔ ہم نے مرنے والوں پہ کتنا ظلم کیا۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم مدرسوں سے پڑھے ہوئے قرآن لے آئیں گے، 2 دیگیں پکا لیں گے، آدھا گھنٹہ گھنٹے کی محفل کر لیں گے اور سمجھیں گے کہ مرنے والے کی بخشش ہو گئی۔ باپ نے ساری زندگی اولاد کے لیے گزاری ہوتی ہے۔ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، اگر کسی نے صرف اپنے لیے جینا ہو نا تو اس کے لیے دربار بھی کافی ہے، کھانے کو بھی مل جائے گا، پینے کو بھی ملے گا، سونے کی جگہ بھی مل جائے گی۔ لیکن آپ ساری زندگی مشقت کس کے لیے کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کے لیے۔ اور آپ نے اگر بچوں کے لیے مشقت کر کے 1.5 کروڑ کا گھر بنا لیا، 50 لاکھ کی گاڑی بنا لی ہے نا، لیکن اگر مرنے کے بعد آپ کے بچے آپ کو ہاتھ نہ لگائیں غسل کے لیے تو آپ سے بڑا غریب کوئی نہیں مرا۔ آپ بتائیں اس باپ نے زندگی میں کیا کمایا کہ جس کی میت کے اوپر اس کے 4 جوان بچے کھڑے ہوں اور وہ کسی کو ٹیلی فون کریں کہ آ کر ہمارے والد کو غسل دو۔ بتائیں اس بندے کی غربت کی انتہا کیا ہے کہ اس کے اپنی اولاد اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ نے کروڑ کا گھر بنا لیا، اچھی بات ہے، بنانا چاہیے، گاڑی لی، اچھی بات ہے، لینی چاہیے، منع نہیں کرتا دین، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے مرنے کے بعد اولاد سے کیا لیا؟ آپ کے بچے کروڑ کے گھر میں رہیں، 50 لاکھ کی گاڑی میں گھومیں، اس کے لیے آپ ساری زندگی مشقت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں کہ میں بچوں کو اچھا گھر دے کے جاؤں، اور جس گھر میں آپ نے جانا ہے آپ کے بچوں نے اس کے لیے کیا کیا ہوگا؟ آپ ایک سوال تھوڑا ذہن میں بٹھائیں، کیا آپ کے بچے اس قابل ہیں کہ وہ آپ کا جنازہ پڑھ سکیں؟ دین تو کہتا ہے کہ باپ جائے تو بیٹا جنازہ پڑھائے اس کا، یہاں پڑھانا تو بڑی دور کی بات ہے، پیچھے کھڑے ہو کے پڑھنا نہیں آتا۔ تو اس باپ نے کیا کمایا جس کے بچے اس کا جنازہ پڑھنے کے بھی قابل نہیں ہیں؟ یہ ایک ظلم کیا ہم نے مرنے والوں پہ، اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو دین نہیں دیا، اور بعض اوقات باپ دین دے رہا ہوتا ہے لیکن بچے پھر بھی اس قابل نہیں ہوتے کہ جنازہ ہی پڑھا سکیں، مرنے والے کی بخشش کی دعا ہی کر سکیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، اگر نسلوں کو دین نہیں دیں گے تو آپ کی میت بھی غسل کے لیے ترسے گی، آپ کا جنازہ بھی ترسے گا۔ آپ تصور تو کریں کہ بچے جوان ہوں، نہلانے والا غیر ہو، کفنانے والا غیر ہو، جنازہ پڑھانے والا غیر ہو، تو بتائیں اس کو مرنے والے کو بچوں کی طرف سے کیا ملا؟
ہم نے جو سمجھ لیا نا اس بات کو تھوڑا توجہ سے سمجھنا ہے. پہلے اس بات کو ذہن میں جگہ دیں کہ اصالِ ثواب کرنا بالکل جائز ہے، دین منع نہیں کرتا اور ڈنکے کی چوٹ پہ جائز ہے. لیکن ہم لوگوں نے ظلم کیا کیا؟ ہم نے اپنے مرنے والوں کو چند دیگوں تک محدود کر دیا. ہم سمجھتے ہیں مرنے والے کو دیگیں چاہیے ہوتی ہیں. آپ نے اگر بچوں کو دین نہ دیا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تھوڑی توجہ کرنی ہے آپ نے. باپ قبر میں حساب و کتاب دے رہا ہوتا ہے اور اس کے بھائیوں کو اور بچوں کو بھلا کا فکر ہوتی ہے. صبح منڈی جانا ہے کلوں کے لیے چنے لینے ہیں، صبح منڈی جانا ہے فروٹ لینے کے لیے، صبح دیگوں والوں کو سامان لا کے دینا ہے. یعنی جس کا باپ اس وقت قبر میں حساب دے رہا ہے اس کے بچے کو کیا فکر ہے؟ صبح چنے لینے جانا ہے. کاش آپ نے بچے کی یہ تربیت کی ہوتی کہ بیٹا جب میں حساب میں پھنس جاؤں نا تو میری قبر میں بیٹھ کے کچھ دیر قرآن پڑھ لینا. ہم نے نسلوں کو نا رسم و رواج کے اندر اتنا پھنسا دیا ہے کہ اس کا احساس ہمیں تب ہوگا جب ہم خود حساب میں پھنسے ہوں گے. حالانکہ رسول کریم کا حکم ہے کہ جب مردے کو دفن کر کے لوگ 40 قدم ہٹتے ہیں نا اسی وقت فرشتے قبر کی دیوار چیر کر قبر میں حساب و کتاب کے لیے آ جاتے ہیں اور مردے کو جھڑک کے اٹھاتے ہیں، اس سے سوال پوچھتے ہیں. میرے رسول کریم نے فرمایا جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بنتا ہے نا اتنی دیر میں ایک مردے کا حساب ہوتا ہے. اور آپ اس بات کو تھوڑی سی توجہ سے سمجھیں. اس حدیث کو تو ہم سب جانتے ہیں نا، جہاں قرآن پڑھا جائے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اور میرے نبی کا حکم ہے جب زمین پہ لوگ کھڑے ہو کے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں نا تو آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں اور بڑے اچھے لگتے ہیں. میرے نبی میں اسی طرح جب فرشتے زمین کی طرف دیکھتے ہیں نا تو وہ گھر ستاروں کی طرح چمکتے ہیں جس گھر میں اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، اگر قبر کے سرانے بیٹھ کے اس کا بیٹا قرآن پڑھ رہا ہو اور قبر کے اندر اس کا باپ حساب دے رہا ہو، بتائیں حساب و کتاب پھر کیسا ہوگا؟ پھر بندے کی بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قبر کے قریب سے گزرے تو اس پہ بڑا سخت عذاب ہو رہا تھا. چند دن کے بعد دوبارہ گزرے تو دیکھا کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مالک مولا یہ اچانک تیری رحمتیں کیسے آ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا. جبریل نے آ کے عرض کیا عیسیٰ روح اللہ یہ جو مرنے والا تھا نا بڑا گناہ گار تھا، اس کے گناہ اتنے تھے اس لیے اس کی قبر میں عذاب ہو رہا تھا. فرمایا پھر اچانک رحمتیں کیسے آ گئی؟ جبریل امین نے عرض کیا کہ اے عیسیٰ روح اللہ اس کا بچہ آج مکتب میں گیا تھا، مدرسے گیا تھا اور اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہے پھر مجھے بھی حیا آتی ہے کہ اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں. شرط پیچھے کوئی رحمان اور رحیم کہنے والا تو ہو. آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ سب ماشاءاللہ ذی شعور بیٹھے ہو گئے ہیں. ہم 2 دیگیں پکا لیں، ایک پلڑے میں وہ رکھ لیں، دوسرے پلڑے میں آپ یہ رکھیں کہ بچہ 5 وقت اتحیات میں بیٹھے اور رہے ربنا اغفر لی والی والدیہ، اللہ مجھے بھی بخش دے میرے ماں باپ کو بھی بخش دے. بتائیں مرنے والے کو فائدہ کس سے ہوگا؟ یعنی چہلم تک بچے نے نماز ایک نہ پڑھی ہو، اپنے باپ کے لیے سپارہ ایک نہ پڑھا ہو، 2 دیگیں پکانے سے باپ کا حق ادا ہو جائے گا؟ سب سے پہلے یہ ظلم بند کریں. دیگیں پکائیں 2 نہیں 4 نہیں 6 پکائیں، دین منع نہیں کرتا. لیکن ہم مرنے والوں کو دیگوں تک محدود کیوں کر رہے ہیں؟ آخری سوال میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں. ہم سب اللہ نے زندگی دی تو چہلم پہ آئیں گے، ایسا ہی ہے. آتے وقت ہم کیا لے کے آتے ہیں؟ پھل. جتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے اتنا اچھا پھل ہوتا ہے. اچھا پھل زندہ بندے نے کھانا ہوتا ہے کہ مردے نے کھانا ہوتا ہے؟ اور اصالِ ثواب جو چہلم ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ زندہ کا کہ مردے کا؟ اچھا آئے ہم مردے کے لیے تھے اور پھل لائے زندہ کے لیے، تو جس کے لیے آئے تھے اس کے لیے کیا لائے تھے؟ تو جو ظلم ہم کر رہے ہیں کل کو ہمارے ساتھ ہوگا. آپ کچھ لائیں یا نہ لائیں، کم از کم قرآن کی ایک آیت پڑھ کے لیں. کل کو لوگ آپ کے لیے پڑھ کے لائیں گے. زندگی بیت گیا صرف ناک رکھتے ہوئے، رسم نبھاتے ہوئے، ساری زندگی لوگوں کے جنازوں میں خاموش کھڑے رہے اور تصور ہے کل کو لوگ ہمارے لیے فاتحہ پڑھ کے لائیں گے. ایسا کبھی نہیں ہوگا. اس لیے جتنا پھل ماں باپ کے چہلم پہ پڑا ہوتا نا، کاش اتنا پھل ان کو ان کی زندگی میں کھلایا ہوتا.
آج ہم سب کہتے ہیں کہ اولاد بات نہیں مانتی، ہمارے بعد کیا ہوگا؟ آج اس کو دین دے دیں، مرنے کے بعد بہت کچھ ہوگا۔ آپ جب ترس رہے ہوں گے نا تو آپ کے بیٹے کا جو دین کے لیے کام ہوگا نا وہ آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ میں اس کی سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ مرنے والے کا بیٹا اگر ڈاکٹر ہو تو جنازے میں کون سے لوگ زیادہ آئیں گے؟ بولے تو صحیح ہے۔ انجینئر ہو تو، دکاندار ہو تو، اور اگر مرنے والے کا بیٹا عالم دین ہو تو، حافظ قرآن ہو تو۔ مولا علی فرمایا کرتے تھے جب تم کسی سے دوستی لگاؤ نا تو اس نیت کے ساتھ لگانا کہ تم اپنے جنازے کی پہلی صف جمع کر رہے ہو۔ جیسے تمہارے دوست ہوں گے ویسی تمہاری جنازے کی پہلی صف ہوگی۔ جن کے والدین سلامت ہیں ان کی قدر کریں۔ باپ کا جو سایہ ہوتا ہے نا وہ کہیں اور سے نہیں ملتا، اور بڑا بھائی بھی باپ کی طرح ہوتا ہے۔ ساری زندگی لوگ بھائیوں سے ملتے نہیں، اختلافات ہوتے ہیں۔ بچوں کو کہتے ہیں کہ انہوں میری شکل بھی نہ ویکھن دینا۔ میں ایک بات کہوں آپ سے، آپ کے ہزاروں اختلاف ہوں، آپ صرف بھائی کے جا کے سینے لگ جائیں، آپ بھی کچھ نہیں بولیں گے وہ بھی کچھ نہیں بولے گا، لیکن آنسو دونوں کے نہیں رکیں گے۔ یار ماں باپ نے نا بڑے لاڈ سے پالا ہوتا ہے۔ جن کے ماں باپ سلامت ہیں ان کی قدر کریں۔ آج نا باپ کی باتوں پہ غصہ آتا ہے کہ باپ نے ڈانٹ دیا، دوستوں کے سامنے ڈانٹ دیا۔ باپ ایک سورج ہوتا ہے، تپش بڑی ہوتی ہے، لیکن نوجوانوں جب یہ سورج غروب ہوتا ہے نا پھر زندگی میں اندھیرے بڑے چھا جاتے ہیں۔ پھر کوئی مخلص مشورہ دینے والا ملتا نہیں ہے۔ بھائی کیا ہوتے ہیں، باپ کیا ہوتے ہیں، اس سے پوچھ کے دیکھو۔ جو عید پڑھ کے گھر جائے اور سینے لگانے والا باپ نہ ملے، اس سے پوچھو باپ کی شفقت کیا ہوتی ہے۔ جس کو ویر نہ ملے اس سے پوچھو بھائیوں کا بازو ہوتا کیا ہے۔ بندہ سارے محلے کو مل لے لیکن اگر باپ اور بھائی نہ ملے اس کو عید گزارنے کا مزہ نہیں آتا۔ چھوٹے ہوتے تو ہم کیا کہتے ہیں، ہم سب بھائی ایک جیسا سوٹ پہنیں گے، اور جب عید آئے اور بھائی نہ ہو، جب عید آئے اور باپ سر پہ نہ ہو، اس سے پوچھ باپ کیا ہوتا ہے۔ یار ان کی قدر کرو، زندگی میں قدر کرو۔ مرنے کے بعد پاؤں دھو کے پینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ زندگی ہے تو ان کی قدر کرو۔ یہ رشتے بار بار نہیں ملا کرتے۔ اپنے بچوں کو بھی تلقین کریں کہ ایک جگہ پہ رہا کرو۔ ہم اختلافات کو نا بہت دور تک لے جاتے ہیں، اور مرنے کے بعد پھر چارپی ہلا کے پوچھتے ہیں تو بولتا کیوں نہیں۔ جب وہ بولتا ہے اس کو تب بلائیں، مرنے کے بعد وہ نہیں بولے گا۔ ساری زندگی بلانے کا موقع تھا، نہیں بلایا۔ اس واسطے باپ کی بات کا برا نہ مانا کریں۔ ایک بات بتاؤں باپ کیا ہوتا ہے؟ باپ کے اپنے قدموں میں چلنے کی طاقت نہ بھی نہ ہو، ٹانگوں میں طاقت نہ بھی ہو، بیٹے کو پریشان دیکھے تو باپ بلا کے کہتا پتر تو گھبرانا نہیں، تیرا پیو ولی جی ہوتا ہے۔ یہ صرف باپ ہوتا ہے، صرف باپ جو دنیا کے ہر طوفان سے ٹکر لینا سکھاتا ہے۔ باپ کے سورج غروب ہونے کے بعد زندگی میں اتنے اندھیرے ہیں کہ کوئی مخلص مشورہ دینے والا نظر ہی نہیں آتا۔ سب لوگ چیلم تک بچوں کا ساتھ دے دیں گے، اس کے بعد سب اپنی دنیا میں مصروف ہو جائیں گے۔ تو آپ اپنے والد کی قدر اس کی زندگی میں کریں۔ اس واسطے دو باتیں میں نے گوش گزار کی ہیں۔ پہلی بات یہ گوش گزار کی ہے کہ خدا کے واسطے اپنے مرنے والوں کو دیگوں تک محدود نہ کرو، ان کے لیے کچھ پڑھ لو، اور جو سلوک ہم کریں گے نا کل کو ہمارے ساتھ ہونا ہے۔ اگر آپ میری بات سے ناراض نہ ہوں تو میں آپ کو بتاؤں ہم کتنے ظالم لوگ ہیں۔ میں اپنی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ جنازہ اٹھتے وقت جو بیٹیاں غم سے بے ہوش ہو جاتی ہیں نا کہ ماں چلے گئی یا باپ چلا گیا، ٹھیک 5 منٹ کے بعد وہ پلیٹیں لے کے نا آوازیں لگا رہی ہوتی ہیں، آنٹی بیٹھو کھانا کھا کے جانا۔ بیٹا بھی اپنے باپ کو دفن کر کے گلی کے کنارے آتا ہے، ہاتھوں پہ قبر کی مٹی تازہ ہوتی ہے، اس کی زبان پہ کیا ہوتا ہے، سارے بھائی بیٹھو روٹی کھا کے جانا۔ اس سے بڑا ظلم ہم نے مرنے والوں کے ساتھ اور کیا کرنا ہے؟ دین کا حکم یہ تھا کہ 3 دن مرنے والے کے بچوں کو کھلاؤ، ان کے ہاتھوں سے پلیٹیں لے کے کھاؤ نہیں۔ اور ایک بات کو کہ 3 دن سو کے ہیں نا، اس کے بعد جو مرضی پکائیں، دین تھوڑا مرا کر رہا ہے، جو مرضی پکائیں۔ میت کا کھانا کھانے سے بندے کا دل مردہ ہوتا ہے۔ آپ اس ظلم کی انتہا دیکھیں، باپ کی میت پڑی ہے، اس بچے کو یہ فکر نہیں ہے کبھی میرے باپ نے قبر میں جانا ہے، جا کے حساب دینا، اس کو فکر کیا ہے کتنی دیگیں پوری آئیں گی۔ اور جو خاندان کا سب سے سمجھدار بندہ ہوتا ہے نا، وہ بچے کے کان میں پوچھا ہوتا ہے کتنی دیگیں پکانی ہیں۔ کاش تو جا کے اس کو یہ کہتا کہ تو سب کام چھوڑ دے، اپنے باپ کے سرانے بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھ۔
یہ ظلم ہم نے شروع کیا، ہم ہی بند کریں گے تو بند ہوگا، ورنہ ہمارے بعد آنے والی نسلیں صرف ہمیں 2 دیگیں پکا کے بری و ذمہ ہو جائیں گی۔ آپ کے لیے قرآن کوئی نہیں پڑھے گا، آپ کے لیے نماز کوئی نہیں پڑھے گا۔ اس لیے جو سلوک ہم کسی کے ساتھ کر رہے ہیں کل کو ہمارے ساتھ ہونا ہے۔ اپنے بڑوں کی قدر کریں اور جو رسم و رواج ہیں ان کو چھوڑ کے حقیقی ایصال ثواب کی طرف آئیں۔ بچوں کو دین دیں، خود مرنے والوں کے لیے پڑھیں تاکہ ہمارے پڑھنے سے ان کو کوئی فائدہ ہو۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔